لیکن اس سے بھی زیادہ جو ہماری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا جو اصل مقصد، بنیاد اور جو پہلو ہے وہ یہ ہے کہ اس سیرت پر عمل کیا جائے۔ عمل کیا جائے۔ اگر اس سیرت پر ہم عمل کریں تو ماشاءاللہ پھر کیا ہی کہنا، آپ دیکھیں ٹھیک۔ کہ کہاں پہ کوئی نقصان، فساد، کوئی مصیبت، پریشانی جو ہے وہ رہ جائے گی۔ اس لیے کہ ہمیں تو یہ کہا گیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ساتھ یعنی اللہ نے اپنی محبت جو ہے وہ مشروط کر دی ہے۔ جی قرآن کہتا ہے کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، یعنی جو اللہ رب العالمین سے محبت کا دعویٰ رکھتا ہے تو اس کے لیے اللہ نے یہ مشروط کر دیا ہے کہ وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا اتباع، ان کی تعلیمات کا اتباع اور اس کی اطاعت کرے گا۔ تو ٹھیک۔ اس کی شرط کے ساتھ ہی اللہ رب العالمین نے جی بڑی نوید اور خوشخبریاں سنائی ہیں کہ اگر تم یہ کرو گے تو جی اللہ تم سے محبت کرے گا، نہ صرف محبت کرے گا بلکہ اللہ رب العالمین آپ کو جنت میں داخل کر دے گا۔ جی یعنی حضرت، دنیا اور آخرت کی اللہ کی رضا اور خوشنودی وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور بے اطاعت شک کے ساتھ ہے۔ بے شک مولانا صاحب بہت تو شکریہ، آپ نے جو آپ سے گفتگو اسی طرح جاری رہے گی، لیکن میں چاہتا ہوں کہ جو میرے ساتھ اور مہمان ہے انہیں بھی پروگرام میں شریک کریں اور ان سے بھی ہم جانیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گا، یہی بات جو تہوار منانا، خوشی منانا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی عظیم ہستی کے ساتھ اپنی نسبت کا اظہار کرنا یقیناً سعادت کی بات ہے، لیکن جو بنیادی فلسفہ ہے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ذات اور اپنی اسوہ کے ذریعے ہمیں دیا ہے، یعنی عمل کا جو بنیادی درس ہمیں دیا ہے۔ تہوار منانا انتہائی اچھی بات ہے، لیکن جو بار بار ہم ایک بات بھول جاتے ہیں، اسی قسم کے تہوار اور اسی قسم کے رسومات جب ہم مقدس مناتے ہیں، جو فلسفہ بنیادی فلسفہ ہوتا ہے ان تہواروں اور رسومات کے پیچھے، وہ ہمیں تھوڑا سا ہم پیچھے سم ٹائم ہمارے ان تک پہنچنے میں ہمیں دشواری حاصل رہتی ہے۔ کیا کہیں گے، کس طرح رہنمائی ہمارے آپ فرمائیں گے کہ ہم اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ عملاً کاربند ہو اور یہ خوشیوں کا جو ہم ایک سلسلہ ہمارا جاری ہے یہ بھی جاری و ساری ہو؟ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ دیکھیں اس وقت جو زمانہ ہے مجموعی طور پر اور امت مسلمہ جہاں کھڑی ہیں، دوسری طرف اس پورے وقت کا اگر ہم ایک مقارنہ کر لیں اس زمانے سے جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، کہ اس وقت اور ان اوقات کا درمیان میں مقارنہ کیا ہے۔ اگر ہم اس وقت بھی تقریباً ان حالات سے گزر رہے ہیں جن حالات سے اس وقت پوری دنیا کی ساری تہذیبیں گزر رہی تھیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر رفع کے تقریباً 550 سال، 600 سال تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسانیت کی ہدایت کے لیے کوئی نبی، کوئی رسول نہیں آیا تھا، اور جہاں تک آسمانی مذاہب یعنی عیسائیت، یہودیت کا معاملہ تھا تو ان کے جو علماء تھے، احبار تھے، عمومی طور پر تو یا انہوں نے اپنے دین کو تبدیل کر دیا تھا، یا اگر کہیں حق کی بات تھی تو وہ چراغیں بھی وہ گل ہونے کی قریب تھی، اور پوری انسانیت ہر طرح سے، اخلاقی لحاظ سے، معاشی لحاظ سے، اقتصادی لحاظ سے، سیاسی لحاظ سے، معاشرتی لحاظ سے، ہر لحاظ سے، انفرادی اجتماعی لحاظ سے وہ انحطاط کی شکار تھی اور جہالت کی طرف مزید آگے جا رہی تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پوری انسانیت کو ان جہالتوں سے اور ان انحطاطات سے نکالنے کے لیے اس دنیا میں تشریف لے آئے، اور پھر ایک فرد وحید نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
پورے دنیا کے لیے ہدایت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے دنیا کے سنٹر اور وسط کو چن لیا۔ اگر جغرافیائی لحاظ سے اس مکے کا پورے عالم سے آپ پیمائش کر دیں تو مکہ مکمل طور پر اور بیت اللہ اس کا وسط ہے، اور اس وسط کے اعتبار سے ہی اس امت کو وسط بنا دیا تاکہ یہ اعتدال والا ہو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو وہ بہرحال ایک خوشی کا موقع، جو ابھی اسلام آیا نہیں تھا لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا ہی عجیب عجیب خوشیوں کا سما اس نے قریش کو، جزیرہ نما عرب کو دے دیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش کے موقع پر کیسر قسرا کے وہ جو قصور ہے وہ اتفاق سے روشن ہوئے، اس کا مطلب ہے کہ آئندہ زمانے میں کوئی ایسی روشنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے لگی ہے کہ جس کی وجہ سے آپ انسانیت کو ہاتھ سے پکڑ کے ان کو جہالت سے روشنی کی طرف لے آئیں اور ان کو گمراہی سے علم کی طرف لے آئیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدا کیا، اور ایک حر جو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ایک خاتون جو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی، ایک غلام جو سید بلال حبشی رضی اللہ عنہ، اور بچوں میں غلام زید بن حارثہ تھے، اور بچوں میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ یہ آپ کی ٹیم بنی، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال تک تقریباً توحید کا وہ درس دیا کہ جہاں ابراہیم علیہ السلام کی لائی ہوئی وہ توحید ہمیشہ کے لیے گم ہو چکی تھی، اور یہاں سے عقیدے کی درستگی اور اخلاقی انحطاط جتنی وہاں پر واقع ہو چکی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ظاہری خوشی کے ساتھ یہ باطنی خوشی بھی لوگوں کو دے دی تاکہ وہ ظاہر اور باطن میں مزید اس طریقے سے خوش ہو کے جہالت سے نکل آئے۔ تو اس وقت جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس ربیع الاول کے مہینے میں آنے پر، دنیا میں آنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آمد کو مناتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی کے منانے کا طریقہ بھی بتایا اور غمی کا بھی طریقہ بتایا۔ تو اس خوشی میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے اس پیغام کو اپنے سامنے رکھیں، اس لیے کہ میں نے جو آیت پڑھی وہ یہی تھی کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مکمل ذات جو مولانا ڈاکٹر صاحب جو مولانا صاحب نے کہا یعنی عمل ضروری ہے، اگر ہم نے عقیدت اور محبت کا اظہار کرنا ہے تو اب عمل ہونا ہے۔ ٹھیک، حافظ صاحب آپ سے بھی رہنمائی چاہیں گے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا ایک عظیم اور ایک بہت بڑا اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت اور تحفہ ہے انسانیت کے لیے، نہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ پوری انسانیت کے لیے، وہ تو اس کی جس طرح ڈاکٹر صاحب فرما رہے خوشی کا تو اظہار اپنی جگہ پہ درست ہے اور ہم خوشیاں مناتے بھی اور منانی بھی چاہیے، لیکن جو عمل سے ہم پیچھے ہٹ گئے ہیں وہ اس میں کہاں پہ زیادہ خامی، کیونکہ وہ کامل انسانیت تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں تو نعوذ باللہ کوئی کمی نہیں تھی، لیکن اگر ہم اپنی معاشرتی حالت کو دیکھیں تو بہت زیادہ کمیاں ہم میں ہیں۔ کہاں پہ ہم منقطع ہوئے؟ جو عشق رسول کا جو اصل تقاضا ہے اس امت سے اور اس معاشرے میں سے کہاں پہ غلطی ہوئی جو ہم دور ہوتے گئے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صافی صاحب پہلے تو بہت شکریہ، آپ نے اس مقدس ترین ٹاپک پر ہمیں بھی خدمت کا موقع دیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک سعادت کا موقع ہے کہ ہم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے پیغام پر گفتگو کر رہے ہیں، اور جیسے آپ نے اشارہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی وہ نمونہ ہے جو ہمارے لیے ایک عملی نمونہ ہے، ہمیں اس کو اڈاپٹ کرنا ہے۔ میں اگر ایک مثال کا سہارا لوں کہ شہزادہ اہل بیت حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں، چونکہ بچے تھے، ان کے والد مدینہ میں بعد میں تشریف لائے تو بیٹے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر بھیجا۔ آپ کی چونکہ بیوی حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی خالہ بھی بنتی تھی، کہا کہ بیٹا رات جا کے تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سونا ہے، لیکن رات سونا نہیں ہے، رات جائزہ لینا ہے میرے آقا علیہ السلام کس وقت اٹھتے ہیں، کیسے وضو کرتے ہیں، کیسے نماز ادا کرتے ہیں، چونکہ وہ گھر کی بات تھی۔ اب وہ جو
جذبہ پیدا ہوا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے اندر، وہ بیان کرتے ہیں کہ اس جذبے نے مجھے اس بات پر آمادہ کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر دوسری دفعہ جب رات گزاری تو مجھے ٹائمنگ کا اندازہ ہو گیا، تو میں پہلے بھاگ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پانی لے کر آیا، وضو کرنے کے لیے اپنا پانی پیش کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دعا دی کہ اللہ اسے کتاب کی تعلیم سکھا دے، اسے تفسیر اور اس کی تعویل بھی سمجھا دے، تو امت انہیں ترجمان القرآن کے نام سے یاد کرتی ہے۔ وہی اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد میں نے اپنے ایک انصاری صحابی سے کہا، اس وقت کوئی 13 سال کے قریب عمر تھی، تو میں نے اپنے ایک ساتھی سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج دنیا سے گئے ہیں، کچھ صحابہ موجود ہیں، ان کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بہت سارے واقعات موجود ہیں، کیوں نہ ہم ان کو اکٹھا کریں؟ تو وہ مجھے کہنے لگا کہ چھوڑو، کیا کرو گے؟ لیکن کہتے ہیں کہ میں نے عزم کر لیا، اور پھر مجھے اگر پتہ چلتا کہ فلاں صحابی کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث ہے، آپ کی کوئی سنت ہے، آپ کی سیرت کا کوئی باب ہے، میں اس کے دروازے پہ جاتا، اور اگر وہ سو رہا ہوتا تو کبھی میں اس کا دروازہ نوک نہیں کیا کرتا، اور وہ مجھے کہا کرتے کہ آپ اہل بیت کے عقیدت اور انسیت کا ایک معراج کہ آپ ہمیں اپنی طرف بلا لیتے، تو وہ کہتے کہ نہیں، علم کے پاس آیا جاتا ہے، علم والے کو بلایا نہیں جاتا۔ پھر تاریخ اس بات پہ شاہد ہے کہ انہوں نے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر جو ہزاروں احادیث آج ذخیرہ حدیث کے اندر اور سیرت کے اندر موجود ہیں، وہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی ہیں۔ اب ان کی زندگی میں اگر آپ دیکھتے ہیں، کسی جگہ پہ آپ نہیں دیکھیں گے کہ انہوں نے کوئی حدیث بیان کی، اس پر عمل نہیں کیا، کسی جگہ نہیں دیکھیں گے کوئی سنت ذکر کی ہے، اس پر عمل نہیں کیا۔ تو آپ نے جس بات کی طرف اشارہ کیا، وہی کمال کا وہ نقطہ ہے جس کو میں سمجھتا ہوں رحمت للعالمین کے اس عشرہ کے اندر فوکس کرنا چاہیے، اور وہ یہی ہے کہ ہم سیرت مطہرہ کو پڑھیں بھی اور سیرت مطہرہ کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھالیں بھی۔ حکومت سے لے کر فرد کی زندگی تک اگر اس کی جھلک نظر آنی شروع ہو جائے تو یقیناً وہ کمال نظر آئے گا جس کی طرف حضرت نے ابھی اشارہ کیا۔ جی میں چاہتا ہوں کہ میاں صاحب بھی کافی دیر سے خاموش ہے، ان کی رائے بھی جانتے ہیں، ان سے بھی مستفید ہوتے ہیں۔ چشم نم سے اور دیدہ تر سے تو یقینی طور پر، جس طرح میں باقی جو معزز مہمان تھے میں نے ان کے سامنے جو ایک نقطہ رکھا کہ اس سے یقینی طور پہ ہمیں عقیدت کا اظہار کرنا بھی چاہیے، اور جتنا بھی کرے تو کم ہے۔ لیکن وہی سوال کہ ہم اسلامی معاشرہ اپنے آپ کو کہلاتے ہیں، پاکستان جو ہے اسلام کے نام پہ معرض وجود میں آیا ہے، ہمارے آئین کا ماخذ بھی اسلام ہی ہے، پھر ہمارے اندر اسلام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ کا عکس کیوں نظر نہیں آیا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ صحافی صاحب، آپ نے اس مبارک محفل میں شرکت کا موقع دیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑی اور سعادت نہیں ہے کہ ہم آقا نامدار محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک کر رہے ہیں، آپ کی سیرت کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں، اور یہ بہت بڑی سعادت ہے، اور اس پر میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کا بہت شکریہ کہ یہ سعادت بزور بازو نیست اللہ کی طرف سے ملی ہے۔ ابھی میرے تینوں محترم دوستوں نے جو بات کی ہے علماء اکرام نے، تو دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے حوالے سے، آپ کی بعثت کے حوالے سے جو اللہ رب العالمین نے امت مسلمہ کو فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ احسان عظیم فرمایا، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اتنے بڑے انعام کا شکر کیسے ادا کیا جائے۔ انعام تو چھوٹا سا کوئی آدمی دے دے تو آدمی آپے سے باہر ہو جاتا ہے، اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، اس کے جذبات قابو میں نہیں ہوتے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے احسان فرمایا، اور وہ رسول کرتے کیا ہیں؟ یتلو علیہم آیاتہ ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم، کہ وہ میرے الفاظ شاید آگے پیچھے ہو گئے ہیں، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ وہ کتاب کی تعلیم دیتے ہیں، یعنی تلاوت کرتے ہیں، تمہارا تزکیہ کرتے ہیں، اور تمہیں علم و حکمت کی باتیں سکھاتے ہیں۔ اب یہ تین کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ کے اندر کیے، اور ان تین کاموں کے نتیجے میں وہ معاشرہ وجود میں آیا کہ جس کی مثالیں آج بھی دی جاتی ہیں اور قیامت تک دی جائیں گی۔ بنیادی طور پر وہ کردار سازی کا جو مرحلہ تھا
جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعثت کی ابتدا سے شروع کر دیا، امت اس کردار سازی سے غافل ہو گئی، اس لیے کہ اب کوئی نبی اور رسول تو نہیں آئے گا، یہ کام اس امت کے ذمہ ہے۔ اللہ نے اس امت کو ذمہ دار ٹھہرایا، کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ اب یہ امت ہے کہ جس نے وہ کام کرنا ہے امر بالمعروف کا اور نہی عن المنکر کا۔ پھر امت کی اس سے بھی زیادہ ذمہ داری بتا دی، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، کہ اب یہ امت کی ذمہ داری ہے کہ اس دین کو اسی طرح سے لے کر کے چلے اور اس کا عملی نمونہ لوگوں کے سامنے رکھے۔ جیسے میرے فاضل دوستوں نے بات کی ہے کہ اپنے اخلاق کو، اپنے کردار کو، اپنی معیشت کو، اپنی معاشرت کو، اپنی سیاست کو، اپنے نظام عدل کو وہ ان پیمانوں پر لے کر کے آئے، ان خطوط پر لے کر کے آئے، ان نقوش پر لے کر کے آئے جو میرے آقا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے چھوڑے ہیں۔ اگر آج امت اس کی طرف آنا شروع ہو جائے، اور یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں کہ جیسے حکومت نے انیشیٹو لیا ہے اور یہ پورا عشرہ رحمت للعالمین کا منایا جا رہا ہے، اسی طرح سے یہ بھی جو شنید ہے کہ ابھی رحمت للعالمین اور سیرت النبی اتھارٹی کا قیام عمل میں لایا جا رہا ہے، اتھارٹی قائم ہو چکی ہے، تو یہ بڑے مبارک کام ہے۔ ٹھیک اور اس میں ہمارے وہ علماء کرام جن کو ہم شیخ السیرہ کہتے ہیں، جیسے شیخ الحدیث ہیں، شیخ التفسیر ہیں، شیخ السیرہ یعنی جو سیرت کے ماہر ہیں، وہ رہنما اصول فراہم کریں، وضع کریں۔ میرے خیال میں اس اتھارٹی کے نیچے یہی فلسفہ ہے جس کو قائم کیا گیا ہے، اور غالباً اگر ہم یہ کہیں کہ ریاست نے ایک قدم اٹھایا ہے، اتھارٹی قائم کرنے کا اعلان ہو چکا ہے، اب بحیثیت مسلمان اور ہماری معاشرتی جو ذمہ داریاں بنتی ہیں ہم اس پہ کس قدر کاربند ہوتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ میں دوبارہ طیب قریشی صاحب سے ان کی طرف جاؤں، ان سے مزید رہنمائی حاصل کریں۔ آج مولانا صاحب قومی رحمت للعالمین کانفرنس کا اختتامی سیشن تھا، وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب نے ان کا خطاب بھی کیا اور کئی پہلوؤں پہ بات کی، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ۔ کیا وجہ تھی کہ جس طرح عمران خان صاحب نے آج کہا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو اس وقت صرف 600 کے جانثار ان کے ہمراہ تھے، اور پھر 10 سال کے اندر ہی جزیرہ نما عرب تو کیا اس سے بڑھ کے بھی، اس کے حدود سے بھی باہر ایک مثالی اسلامی ریاست قائم ہوئی۔ پاکستان 77 سال سے قائم ہے، ہم یہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتے، تصور بھی نہیں کر سکتے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو ریاست مدینہ کا جو ان کا تصور تھا کہ اس کی برابری کی جائے، لیکن تقلید میں ریاست جانا چاہ رہی ہے۔ مشکلات کیا ہے؟ 10 سال کا عرصہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں ایک مثالی ریاست کا قیام، اور 77-80 سال میں ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھنا، یہ دو نازک سے نکات ہیں میری نظر میں، اور آپ جیسے جید عالم دین ہی رہنمائی فرما سکتے ہیں۔ بہت شکریہ جناب علی، بڑا جو آپ نے سوال فرمایا اس وقت یقیناً یہ ایک اہم سوال بھی ہے، اور میں وزیر اعظم صاحب کے بیان کو تو یقیناً جو ان کی تقریر تھی میں اپریشیٹ کرتا ہوں، جو انہوں نے عشر رحمت للعالمین کے ابتدا میں بھی ایک تقریر کی تھی جس میں انہوں نے نوجوانوں کو خاص فوکس کر کے ان کے اوپر گفتگو کی کہ بھئی سیرت کو اجاگر کرنا چاہیے، سیرت کی تعلیمات کو پھیلانا چاہیے، خصوصاً نوجوان نسل کے لیے۔ تو گزارش یہ ہے کہ یہ ہمارے لیے بڑی بدقسمتی کی بات ہے، یعنی جو کام سب سے آسان ہے، ایک تو دیکھیں ہر انسان جو ہے وہ فطرتاً پیدائشی مسلمان ہے، اور ہم تو پھر ماشاءاللہ اسلامی پاکستان میں رہ رہے ہیں، تو یقیناً افسوس تو ہے کہ اتنا عرصہ گزرنے کے باوجود ہم سیرت کو ایڈاپٹ کیوں نہیں کر سکے، اس پہ عمل کیوں نہیں کر سکے، جبکہ ہم سب کو اس بات کا پتہ ہے۔ قرآن تو یہ کہتا ہے کہ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ سیرت کو اگر آپ سمیٹیں تو اتنے سے الفاظ جو ہیں بس یہ کافی ہے کہ جس چیز کا آپ کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں اس کو اپنا لو، اور جس سے منع کریں تو اس کو چھوڑ دو۔ یہ سب سے آسان اصول جو قرآن نے بتایا ہے،
پھر بحیثیت مسلمان تو ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ اگر آپ اسلام کے ساتھ جڑے رہیں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے ساتھ جڑے رہیں گے، تو دنیا اور آخرت میں جو ہے آپ کامیاب ہوں گے، سرخرو ہوں گے۔ اور اگر خدا نخواستہ آپ دین سے دور ہوں گے، حضور کی تعلیمات سے دور ہوں گے، تو دنیا میں بھی خسارہ اور آخرت میں بھی خسارہ اور رسوائی۔ آپ نے جو سوال کیا بڑا زبردست کہ کیا وجہ تھی کہ یہ مدینہ کی ریاست اور مدینہ کی اسٹیٹ اتنے تھوڑے عرصے میں اتنے بڑے پیمانے پر پھیل گئی اور جس نے ساری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لیا، تو یقیناً اس کے لیے بھی قرآن جو ہے اس کا ایک ایک لفظ بالکل واضح ہے اور حضور کی تعلیمات بیان کرتا ہے، حضور کی سیرت بیان کرتا ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ ہمارے ہاں بدقسمتی یہ ہے کہ ہم تو جلسوں تک اور گفتار کے غازی تو ہم ہیں، لیکن وہی بات پھر آئے گی کہ بھئی ہم عملاً کہاں کھڑے ہیں؟ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات صرف نمازیں تھیں اور صرف یہ جلسے تھے، گفتگو تھی؟ یعنی آپ دیکھیں کہ مدینہ کی ریاست نے کیا کیا ہے اس معاشرے میں کہ جہاں پہ کالے اور گورے کا اتنا فرق، غریب اور امیر کا اتنا فرق، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ذات گرامی تھی۔ اس لیے تو کہا گیا کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، خلق نظیم اسی لیے کہا گیا کہ آپ نے اس عالی اخلاق کا مظاہرہ کیا کہ اس میں مسلم تھے کہ غیر مسلم تھے، یتیموں کا، یسیروں کا، بیواؤں کا، غریبوں کا، اس سب کا جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، ان کی ضروریات کو پورا کیا۔ یہی اصل میں مدینے کی ریاست کا مقصد تھا۔ اور پھر وہاں پہ عدل و انصاف قائم کیا گیا، امانت اور خیانت میں فرق رکھا گیا۔ ایسی بہت سی چیزیں آپ دیکھیں، یعنی چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہیں، چرند پرند تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہربانیاں پہنچ گئیں، حشرات الارض پہ پہنچ گئیں، راستوں کی طرف، درختوں کی طرف، پانیوں کی طرف۔ تو اتنا وسیع یہ موضوع ہے، لیکن یہ ساری چیزیں جو ہے ڈاکومنٹڈ موجود ہیں، سیرت کا ایک ایک پہلو ہمارے پاس ہے۔ یہ وہ ساری چیزیں تھیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا یہ ہمہ جہد پہلو کہ جس نے ان تمام سیکٹرز کو اور اس کی ضروریات کو، ان کی نیڈز کو پورا کیا، اور تب جا کے یہ مدینہ کی ریاست کے اثرات نظر آئے کہ کیا مسلمان تھے کہ غیر مسلم تھے، کہ بچے تھے کہ بوڑھے تھے کہ بیوائیں تھیں، وہ سب کے سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق و دیوانے ہوئے۔ تو یہ ساری چیزیں ہمیں سیرت سے ملتی ہیں۔ یعنی ہمارے ہاں ایک تو بدقسمتی یہ ہے کہ کچھ اس طرح اسلامی تشخص جو ہے یا ایک پرسپشن جو ہے اس کو قائم کر دیا گیا، پتہ نہیں دانستہ غیر دانستہ۔ تو وہ جو اصل تعلیمات جو اسلام کی تھی وہ تو کہیں پتہ نہیں کہاں چلی گئیں، اوجھل ہو گئی نظروں سے۔ تو بس لوگ جو ہیں انہوں نے بس یہی منسوخ کیا کہ بھئی جلاؤ، گراؤ اور مارو، شاید یہی کوئی اسلام کا تصور ہے۔ یعنی مدینے کے ریاست میں تو تمام مذاہب کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے، ایک شہر میں رہتے، لیکن یہ آپ کے عالی اخلاق تھے۔ وہ آتا ہے نا حدیث میں کہ ایک بڑھیا جو ہے وہ شہر چھوڑ کے جا رہی تھی، اپنا بوریا بستر آگے رکھا ہوا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ نظر پڑی، تو انہیں یہ نہیں معلوم تھا کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ کہا بیٹا یہ بوریا ذرا میرا اٹھا کے میرے کندھے پہ، پیٹھ پہ رکھ دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا وزن دیکھا تو بھاری لگا، تو آپ نے کہا کہ ماں یہ تو آپ نہیں اٹھا سکیں گی، میں آپ کے ساتھ اٹھاتا ہوں، آپ بتائیں آپ نے کہاں تک جانا ہے اور یہ میں آپ کے ساتھ چھوڑا ہوں۔ تو مختصر یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس منزل تک گئے جہاں پہ انہوں نے جانا تھا، اور وہاں پہ جب وہ بوریا اس بڑھیا کا رکھا تو پھر اس نے کہا، یعنی اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا تھا کہ یہ شہر میں چھوڑ کے جا رہی ہوں، یہاں پہ ایک شخص پیدا ہوا ہے جس کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ لوگوں کو اپنے دین سے پھیر رہا ہے اور اپنے مذہب سے اپنے مذہب کی طرف لوگوں کو بلاتا ہے اور لوگ چلتے جا رہے ہیں۔ تو پھر اس نے کہا کہ بیٹا اب تو تم نے میری اتنی خدمت کی، کم از کم اپنا نام تو بتا دو مجھے کہ تمہارا نام کیا ہے، تاکہ جس علاقے میں جا رہی ہوں تو کم از کم میں وہاں پہ کہہ سکوں کہ جہاں سے میں آئی ہوں وہاں برے لوگ بھی بہت تھے لیکن اچھے لوگ بھی تھے جو لوگوں کی خدمت اور لوگوں کے ساتھ وہ مدد کرتے تھے لوگوں کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بڑھیا سے فرمایا
کہ میں وہی محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم جس کی وجہ سے آپ کہہ رہی ہیں کہ آپ یہ شہر چھوڑ کے جا رہی ہیں. تو پھر دیکھیں اس بڑھیا نے کہا کہ اگر یہ محمد ہے اور یہ محمد کی تعلیمات ہیں اور یہ محمد کا رویہ ہے تو پھر تو میں بھی محمد کا شکار ہوئی اور میں بھی یہ کلمہ پڑھ کے آپ پہ ایمان لے آئی. ماشاء تو آپ اللہ دیکھیں بالکل مناسب. آپ بالکل بجا فرما رہے ہیں کہ انسان کامل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہی کا اعجاز تھا, انہی کے یہی معجزے جو اپنے جو عمل سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانیت کے سامنے دکھائے ہیں. مزید بھی ناظرین گفتگو ہوگی سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس اور اسوہ حسنہ پہ, لیکن اس وقت پروگرام ریاست میں ایک وقفے کا وقت ہوا چاہتا ہے. آپ پی ٹی وی نیوز دیکھیے گا. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. 12 ربیع الاول رحمۃ للعالمین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تجدید عہد وفا کا دن. آج کے دن رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم اتھارٹی کا قیام, تجدید وفا کے نئے سفر کا آغاز ہے. یہ اس معاشرے کے قیام کی طرف پہلا قدم ہے جو محبت, علم, ایثار, احترام اور وحدت آدم کی بنیاد پر کھڑا ہے, جہاں امانت و دیانت کی بنیاد پر قیادت کا انتخاب ہوتا ہے. آئیں علماء و اسکالرز کی رہنمائی میں معاشرے کی اخلاقی قوت کو بیدار کر کے اس سفر کو آسان بنائیں. تمام اہل ایمان کو عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم مبارک. حکومت پاکستان. منبر تیرا عرش بری یا رحمت للعالمین, یا رحمت للعالمین. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. 12 ربیع الاول رحمۃ للعالمین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تجدید عہد وفا کا دن. آج کے دن رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم اتھارٹی کا قیام, تجدید وفا کے نئے سفر کا آغاز ہے. یہ اس معاشرے کے قیام کی طرف پہلا قدم ہے جو محبت, علم, ایثار, احترام اور وحدت آدم کی بنیاد پر کھڑا ہے, جہاں امانت و دیانت کی بنیاد پر قیادت کا انتخاب ہوتا ہے. آئیں علماء و اسکالرز کی رہنمائی میں معاشرے کی اخلاقی قوت کو بیدار کر کے اس سفر کو آسان بنائیں. تمام اہل ایمان کو عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم مبارک. حکومت پاکستان. منبر تیرا ویلکم بیک. پروگرام ریاست میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. ناظرین آج ہم بات کر رہے ہیں سیرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ, اور 12 ربیع الاول کے حوالے سے خصوصی سیگمنٹ ہے. آج ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گا. گفتگو کا سلسلہ تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہیں. سیرت پہ بات ہو رہی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کتنے صفات ہے کہ وہ اس کا احاطہ ممکن ہی نہیں ہے الفاظ میں. جو ایک ان کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں میانہ روی اور توکل کا جو ایک عنصر تھا, اس حوالے سے ہم جاننا چاہیں گے. اعتدال ہمارے بیچ میں نہیں رہا ہے. بہت ساری چیزوں میں ہم حدود سے تجاوز کر جاتے ہیں. یہ انتہا پسندی, یہ جو ایک دوسرے کے ساتھ نفرت اور دشمنی اور عداوتیں, غالباً ان کی بنیاد ہی یہی ہے کہ ہم نے ایک بنیادی تعلیم جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میانہ روی کے حوالے سے تھی وہ بھول چکے ہیں. صافی صاحب جزاک اللہ. یہ تو حالات حاضرہ کا بالکل کرنٹ ایشو ہے. جو اعتدال ہے, تحمل ہے, برداشت ہے, میانہ روی ہے اور توکل ہے, ان سب کے اوپر سب سے پہلے تو وحی جلی جسے ہم قرآن کریم کہتے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اس ارادے سے روشناس فرمایا جہاں اعتدال کا معاملہ ہے. اگر ہم سورہ بقرہ میں دوسرے پارے کے ابتدا کو پڑھ لیں ذرا,
تو وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اس امت مسلمہ کو ایک خاص وصف سے متصف فرمایا، اور یوں فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ اور یہ اس لیے تھا کہ یہ آیت جس پیرایہ میں نازل ہوئی تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تحویل قبلہ کا معاملہ تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے دو امتیں غالباً اس دنیا میں وہ موجود تھی جو آسمانی وحی کے دعوے دار تھی، ایک طرف یہود اور دوسری طرف نصارہ۔ یہود مکمل طور پر افراط میں چلے گئے تھے، انبیاء علیہم السلام کو قتل کرنا، دین کو تبدیل کر دینا، اس پر عمل نہ کرنا، سرکشی اختیار کر چکے، بغاوت اور ساری چیزیں تھیں۔ جہاں تک نصارہ کا مسئلہ تھا تو وہ تفریط میں چلے گئے تھے، اور انہوں نے اپنے پیغمبر جو ایک حضرت سیدہ مریم علیہ السلام کے صاحبزادہ تھے، انہوں نے اس کو ابوت، بنوت، الوہیت، ان چیزوں کے یہ اصطلاحات وہ روشناس فرما دی، تو انہوں نے اس میں افراط سے کام لیا۔ تو اس وجہ سے اس کے بعد اس افراط اور تفریط سے نکل کر میانہ روی کی طرف اپنی زندگی کے سے متعلق جتنے بھی جہتیں اور پہلو ہیں ان میں آنا، خواہ وہ انسان کا تعلق اللہ کے ذات کے ساتھ ہو، انسان کا تعلق پورے کائنات اور معاشرے اور انسان کے ساتھ ہو، یا انسان کا تعلق اپنے نفس کے ساتھ ہو، تو اس میں اعتدال اور میانہ روی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، تو ایک لفظ وسط ہے اور ایک وسط ہے۔ تو اس وسط کا مطلب یہ ہے کہ وہ جس میں افراط اور تفریط دونوں کے درمیان ہو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طریقے سے وہ اعتدال والے دین کو لے کے آئے کہ جس میں افراط اور تفریط نہیں ہے۔ اور اعلیٰ سبیل المثال میں اس میں ایک مثال میں پیش کرنا چاہوں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل خانہ کے پاس 3 صحابہ کرام وہ حاضر ہوئے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شبانہ زندگی کے بارے میں پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اٹھنا، آپ کا بیٹھنا، آپ کے اعمال، آپ کا چلنا پھرنا، کھانا پینا یہ کیسا ہے، اور پھر اعمال کی زندگی انہوں نے پوچھی تو کأنہم تقالوہ، اپنے ساتھ جو مقارنہ کیا، کمپیریزن کیا، تو انہوں نے اپنے سارے اعمال بہت کم پائے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تو غلطیاں ہے ہی نہیں، اور بالفرض و محال اگر ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے وہ معاف کر دی ہیں۔ تو پھر ایک نے یہ وعدہ کر لیا کہ میں ہمیشہ کے لیے پوری رات جاگوں گا اور اللہ تعالیٰ کے حضور عبادت کے لیے کھڑا رہوں گا۔ دوسرے نے یہ تہیہ کر لیا کہ میں ہمیشہ کے لیے دن کو روزہ رکھوں گا اور کبھی افطار نہیں کروں گا۔ تیسرے نے یہ کہہ دیا کہ یہ جو ساری زندگی کے اندر مشقتیں معاملات آتی ہیں یہ ازدواجی زندگی سے آتی ہیں، تو میں تبتل اختیار کروں گا اور کبھی میں شادی نہیں کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوا، خبر دے دی گئی کہ یہ 3 آیتیں، اور انہوں نے اس طرح کا ارادے کا اظہار کر دیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا اور ان ساروں کو اعتدال کی طرف لے آئے، اور کہا کہ میں سوتا بھی ہوں، آرام بھی کرتا ہوں، اور رات کو عبادت بالکل عام انسان کو، بالکل وقت کم ہے، یقیناً یہ موضوع بہت بڑا ہے اور آپ سب کے پاس ماشاءاللہ علم کے خزانے بھی بہت بڑے ہیں۔ میں چاہوں گا حافظ صاحب تھوڑا سا ایک دوسرا پہلو جو ہے، عالم کفر تو لگی رہتی ہے نسبت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کمزور کرنے میں، ہم کیا کریں کہ یہ جو ہماری نسبت ہے اس کو ہم برقرار بھی رکھیں، اور جو سازشیں اگر ہو رہی ہے کہیں پہ اس کا بھی مقابلہ ہو؟ وقت کم ہے، مختصراً۔ جی، پہلی بات تو یہ کہ اس حوالے سے مومن کا تعلق جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ نہیں ہے وہ مومن ہونے کا دعوے دار ہی بنیادی طور پہ دیکھا جائے تو جھوٹا ہوگا۔ تو اس لیے اس نسبت کو مضبوط کرنے کے لیے ہمیں سیرت مطہرہ کو پڑھنا ہوگا، ہمیں اس کے پہلوؤں کو بہت آسان تر کر کے اپنے بچوں کو سمجھانا ہوگا۔ میں اس میں اگر کہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک واقعتاً بہترین نمونے کے طور پہ پیش کیا جائے، جیسے ابھی سیرت اتھارٹی کی بات ہو رہی ہے، تو اس میں اگر اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے تمام تر پہلوؤں کو لوگوں کے سامنے رکھ دیا جائے۔ میں ایک صرف مثال کا سہارا یہاں بھی لوں گا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت معلم کسی معلم کے سامنے ہم رکھ دیں، اور مجھے یاد ہے کہ کئی دفعہ میں اپنا ایک سیشن لیتا ہوں 23 ٹیکنیکس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بحیثیت ٹیچر، اگر اس کے مطابق میں سمجھتا ہوں لوگوں کے سامنے آپ یہ چیزیں رکھ دیں کہ ڈایاگرام بنانا بھی سنت ہے، اشاروں کی زبان استعمال کرنا بھی سنت ہے، تو لوگ محسوس کرتے ہیں
ایک استاد محسوس کرے گا کہ یہ میں عبادت کر رہا ہوں، چونکہ یہ ہمارا یہ ایمان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں اتباع کا ہمیں حکم ہے وہاں اطاعت کا حکم ہے۔ اتباع کا مطلب ہے ان کے نقش پا پہ چلنا، جیسے انہوں نے کیا ویسے ہم کریں۔ اطاعت یہ ہے جو انہوں نے حکم دیا اس کے مطابق کریں، تو دونوں کے ہم پابند ہیں، اور سیرت ان دونوں کا احاطہ کرتی ہے۔ ماشاءاللہ، یعنی حافظ صاحب آپ اس بات سے متفق ہے کہ عالم کفر بھی اس بات سے بخوبی آگاہ ہے کہ اگر امت مسلموں کو کمزور کرنا ہے تو عشق محمدی سے دور کرنا ہے۔ میاں صاحب، ڈاکٹر علامہ اقبال کے ہاں بھی یہ تصور ہے کہ مسلمانوں کا یا ملت کا مسئلہ وہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے جہاں سے آتش عشق بجھ جاتے ہیں، جہاں پہ آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ جی بالکل، علامہ نے یہ ٹھیک فرمایا ہے کہ دیکھیں جس چیز سے آپ کو محبت ہے، اگر وہ محبت کمزور پڑنا شروع ہو جائے تو ظاہر ہے اس سے تعلق کمزور پڑنا شروع ہو جاتا ہے، اور محبت اسی وقت مضبوط ہوتی ہے کہ جب اس کے نقش قدم پر چلا جائے، دل و جان سے اس کو مانا جائے، اس کی ہر ادا کو اختیار کر لیا جائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ہر ادا ہمارے لیے قابل عمل ہے۔ جب ہم آپ کے نقش قدم پر چلیں گے، اور یہی دشمن کا سب سے بڑا ہتھیار ہے کہ اگر ہمارے دلوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعوذ باللہ محبت نکال دی جائے تو پیچھے کیا بچے گا؟ پیچھے تو ایمان ہی نہیں بچتا، اس لیے کہ آپ کی اطاعت کو تو اللہ نے اپنی اطاعت قرار دیا ہے۔ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، اللہ خود کہتا ہے کہ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی۔ تو اس سے بڑھ کر اور بات کیا ہو سکتی؟ پھر دوسرا المیہ ہمارے ہاں یہ ہے، میں ایک بات عرض کرنا چاہوں گا، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سیرت کا بیان اور سیرت کو جاننا اور سمجھنا یہ چند ایک مخصوص لوگوں کا کام ہے، یعنی یہ علماء کا کام ہے، مختص کر دیا کہ یہ طبقہ ہی جانے اور ان کا کام جانے، ہم بڑی ذمہ ہیں۔ جبکہ جتنی محبت مجھے اپنے رسول سے ہے اتنی آپ کو ہے، اتنی ہمارے اس بھائی کو، اور ہونی چاہیے۔ جب یہ جذبہ پیدا ہو جائے گا تو پھر ظاہر ہے کہ پھر میاں صاحب میں چاہوں گا کہ بالکل وقت ختم ہے، مولانا صاحب کی طرف جائے۔ طیب قریشی صاحب، ایک جو پہلو ہے توکل سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، اس حوالے سے وقت بالکل ہمارا ختم ہے، لیکن میں چاہوں گا کہ آپ اس بڑے نقطے کو مختصراً ہمیں سمجھائیے گا، جو توکل اور میانہ روی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک روش رہی ہے، اس حوالے سے آپ کی رہنمائی چاہیے۔ جناب علی، گزارش یہ ہے جیسے کہ ہمارے باقی بزرگوں نے بھی بڑی اچھی گفتگو فرمائی، کیونکہ وقت بھی مختصر ہے، اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا توکل یہ امت اور ہم اختیار کر لیں، بخدا میں آپ کو کہتا ہوں کہ IMF ہے کہ جتنی مصیبتیں ہیں ان سب سے ہماری جان چھوٹ جائے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفہ کے اصحاب صفہ تھے، حضرت بلال مٹھی بھر کھجوریں لے کے اپنے پاس جمع کیے ہوئے تھے، تو حضور نے دیکھا کہ یہ کیوں رکھی ہیں؟ انہوں نے کہا حضرت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کل کے لیے رکھی ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ ناراضگی کا اظہار کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے بھی فرمایا کہ ایک وقت کا کھاؤں اور دوسرے وقت کا نہ ہو تو پھر میں اللہ کے ہاں سجدے میں گروں اور اللہ رب العالمین سے مانگوں۔ اور اس طرح حدیث میں آتا ہے کہ دنیا میں زندگی کساں گزارو، جیسے ایک مسافر کی، کن فی الدنیا کانک غریب عابر سبیل۔ تو اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا توکل دیکھیں، یہ لالچ اور حرص اور خود غرضیاں، یہ چیزیں جو امت میں یا ہمارے معاشرے میں آ گئی ہیں، تو اس کی وجہ سے ہمارے بالکل آپ نے احاطہ کر لیا مولانا صاحب، آپ کا بہت شکریہ۔ موجود ہے، اللہ کی مدد اسی طرح ہے جیسے کہ اللہ رب العالمین کی مدد تھی، لیکن قرآن جگہ بجگہ یہ کہتا ہے کہ اگر تم مومن ہو تو اگر آپ مومن رہیں اور ایمان کی اس حالت پہ رہیں جس کی کہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے، تو وہ توکل آپ کا کام آئے گا، خزانے اسی طرح بھرے رہیں گے۔ بے شک مولانا حضرت مولانا محمد طیب قریشی صاحب، بہت شکریہ۔ صاحب جمال، انسانوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ثنا اور تعریف انسانیت کے ہاں ممکن نہیں ہے۔ وقت ہمارا کم ہے بلکہ ختم ہو چکا ہے، ہم جی تو چاہ رہے کہ اس موضوع پہ مزید ہم بات کرتے، لیکن پروگرام کا وقت بالکل ختم ہوا چاہتا ہے۔ میں اپنے چاروں مہمانوں کا ایک مرتبہ پھر شکریہ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ نگہبان۔